سورہ مزمل کی آیت نمبر 7 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان لک فی النہار سبحا طویلا، اور آپ علیہ السلام کے لیے دن کے اوقات میں بہت طویل مصروفیات ہیں۔ اس خوبصورت آیت مبارکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دن کی مصروفیات کو بہت خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ آیت مبارکہ میں سبحان کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، جسے ہم نے بڑی تفصیل کے ساتھ سورہ اعلیٰ میں سمجھا تھا کہ سبحان کا لفظ اسی سے سبحہ ہے، اور سبحہ کا مطلب ہوتا ہے پرندے کا ہوا میں تیرنا، مچھلی کا پانی میں تیرنا، یا کسی تیراک کا پانی میں تیرنا۔ اور اس میں جو خوبصورت معنی پایا جاتا ہے کہ تیرنے میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی ہے، وہ چیز بڑی فلو کے ساتھ وہ تیر رہی ہوتی ہے۔ تو اگر آپ پرندوں کو ہوا میں اڑتا ہوا دیکھیں، مچھلی کو پانی میں اڑتا ہوا دیکھیں، اور کسی اچھے تیراک کو پانی میں تیرتا ہوا دیکھیں، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ ایسے تیر رہے ہوتے ہیں کہ ان کے تیرنے میں ایک فلو ہوتا ہے۔ اب اسی لفظ کو نبی علیہ السلام کی دن کی مصروفیات کے لیے استعمال کیا گیا ہے کہ دن میں انسان کا ہر وقت چلنا ہی ہوتا ہے، کسی نہ کسی کام میں انسان وہ چلتا ہی رہتا ہے۔ پھر طویلاً کا لفظ آیا ہے، طویل اپنے معنی میں ہی طوالت رکھتا ہے، یعنی کہ کسی چیز کا لمبا اور دراز ہونا، مگر پھر اس کو فعلاً کے وزن کے اوپر لایا گیا ہے، بطور صفت لایا گیا ہے کہ انسان کے دن ہوتے ہی ایسے ہیں کہ جن میں کوئی نہ کوئی مشغولیت انسان کے ساتھ ہمیشہ رہتی ہے۔ اس لیے اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ جس طرح سے پانی چلتا رہتا ہے، اسی طریقے سے انسان بھی سارا دن اپنی معاش کے لیے، اپنے کام کے لیے مسلسل چلتا ہی رہتا ہے۔ اب اس بات کو کسی عام انداز میں بھی بیان کیا جا سکتا تھا، مگر یہ اللہ پاک کا خوبصورت کلام ہے، تو انسان کی دن کی مصروفیات کو وہ سب سے بیان کیا گیا ہے، یعنی کہ بغیر کسی رکاوٹ کے تیرنا۔ اس آیت کے ضمن میں بعض اہل علم یہ نقطہ بھی بیان فرماتے ہیں کہ یہ اللہ پاک کی فطرت کا ایک نظام ہے کہ اللہ پاک نے دن کو بنایا ہی انسان کے معاش کے لیے ہے اور انسان کی دنیا کی حرکت کے لیے ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صبح سورج کے طلوع ہونے کے ساتھ ہی اللہ پاک کل کائنات کو بیدار کر دیتے ہیں، ہر مخلوق اس وقت میں جاگ جاتی ہے، گویا کہ پوری دنیا اس وقت میں بیدار ہو جاتی ہے، اور یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ انسان نے بھی اس وقت میں بیدار ہو جانا ہے۔ یہاں تک کہ بعض اہل علم نے تو یہ بھی فرما دیا کہ دنیا کی ہر نیک فطرت مخلوق وہ فطرت کے ساتھ بیدار ہو جاتی ہے۔ جانوروں میں بھی ہر ایسا جانور جو کہ مخلوق کو نفع دیتا ہے، وہ اس وقت میں بیدار ہو جاتا ہے۔ کون سا جانور ایسا ہے جو صبح کے وقت میں وہ سویا پڑا رہتا ہے؟ تو بعض اہل علم کی بات ہے تو سخت، مگر حقیقت پر مبنی ہے کہ ہم کتوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ جگہ جگہ صبح کے وقت میں سوئے پڑے ہوتے ہیں۔ اسی بات کو صوفیہ کرام وہ بڑے خوبصورت انداز میں بیان کرتے ہیں کہ انسان وہ تہجد کے وقت میں بیدار ہوتا ہے، صبح کے وقت میں اذکار میں ہوتا ہے۔ صرف جانوروں میں کتا ہی ایسا ہے جو رات ساری بھونکتا رہتا ہے، جاگتا رہتا ہے، اور صبح کے وقت میں سویا پڑا رہتا ہے۔ تو انسان یہ دیکھے کہ اس کی مماثلت وہ کس کے ساتھ ہو رہی ہے۔ اور اسی بات کو بعض صوفی حضرات یوں بھی بیان فرماتے ہیں کہ انسان سے تو یہ کتے اچھے ہوتے ہیں کہ رات ساری اپنے مالک کے لیے جاگتے رہتے ہیں، اس کے لیے پہرا دیتے رہتے ہیں، اور صبح کے وقت میں جب مالک جاگ جاتا ہے تو یہ سو جاتے ہیں۔ اور انسان ایسا ہے کہ رات ساری مالک کی نافرمانی میں جاگتا رہتا ہے، اور صبح جب مالک کہتا ہے کہ جاگو تو اس وقت میں سو جاتا ہے۔ پھر اس انتہائی خوبصورت لفظ سبحن کے اندر جو معنی پایا جاتا ہے وہ تیرنے کا ہے، اور تیرنے والا جو ہوتا ہے پانی کی سطح کے اوپر رہتا ہے، وہ غوطے نہیں کھاتا، وہ ڈوبتا نہیں ہے۔ تو گویا کہ پانی کی سطح کے اوپر برقرار رہنا یہ کیفیت سبحن کے اندر پائی جاتی ہے، اور پھر اسی لفظ سے سبحان اللہ بنتا ہے۔ اور یہاں پہ مفسرین کرام اس کا کیا معنی بیان فرماتے ہیں کہ اس کی کیا مناسبت ہے سبحان اللہ سے، کہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اس انداز میں کرو کہ اللہ تعالیٰ کی شان برقرار رہے، اللہ تعالیٰ کا جو معیار ہے وہ اس حمد و ثنا کے اندر اپنی سطح کے اوپر برقرار رہے۔ وہ بات اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں مت کرو جو کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو زیب نہیں دیتی ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ سبحان اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہر کمی، ہر کوتاہی سے پاک ہستی ہے۔ پھر غور طلب بات یہ ہے کہ یہ ایسا لفظ ہے جو کہ حمد و ثنا کے لیے استعمال ہوتا ہے، ایک اسپریچول قسم کا لفظ ہے، مگر اس کو دن کے کاموں کی ترتیب کے ساتھ وہ جوڑا گیا ہے۔ تو بعض اہل علم اس ضمن میں یہ نقطہ بیان کرتے ہیں کہ جسے سبحن کے اندر یہ معنی پایا جاتا ہے کہ تیراک وہ بڑی پرفیکشن کے ساتھ تیراکی کرتا ہے، پرندہ اپنی پرواز کو بڑی زبردست انداز میں ہوا کی سطح پہ برقرار رکھتا ہے، مچھلی بڑی خوبصورت انداز میں پانی کے اندر چلتی جاتی ہے، اپنا راستہ بناتی جاتی ہے۔ تو ایسے ہی انسان کو اپنے دن کے کاموں کے اوپر اس کی مینجمنٹ، اس کا نظم و ضبط ایسا ہی ہونا چاہیے کہ وہ اپنے کاموں کے اوپر غالب رہے، نہ کہ کام اس کے اوپر وہ غالب رہیں۔ اور جس طرح مچھلی کے تیرنے میں اور پرندے کی پرواز کے اندر ایک پرفیکشن پائی جاتی ہے، ایسے ہی انسان کو بھی اپنے دن کے کاموں کے اندر ایک پرفیکشن کے ساتھ چلنا چاہیے۔ جبکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری دن کے کاموں میں کوئی ترتیب نہیں ہوتی ہے،
کوئی مینجمنٹ نہیں ہوتی ہے، کام ہمارے بکھرے بکھرے ہوتے ہیں، معاملات ہمارے الجھے الجھے ہوتے ہیں۔ تو گویا کہ سبحان جیسی خوبصورت لفظ کو جو ہے، جو کہ اللہ پاک کی حمد و ثنا کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس میں اشارہ ہے کہ اپنے کاموں کے اندر، دن کے کاموں کے اندر ایک ترتیب کو رکھا جائے۔ پھر اہل علم یہ بھی فرماتے ہیں کہ سبحان طویلا، اس کے اندر تیرنے کا معنی پایا جا رہا ہے، یعنی کہ انسان کا دن جو ہے وہ کسی نہ کسی ایکٹیویٹی میں چلنا چاہیے، کسی نہ کسی حرکت میں، موومنٹ کے اندر ہونا چاہیے۔ تو گویا کہ دین ہمیں جو ہے یہ کنسیپٹ نہیں دیتا کہ سستی ہو، کاہلی ہو، اپنے وقت کو ضائع کرنا ہو۔ سبحان طویلا، تیرو اپنے وقت کے اندر، ایک فلو کے ساتھ اپنی دنیا کے اندر چلتے رہو۔ اور پھر دیکھیں کہ یہاں پہ سبحان طویلا کے اندر جو ہے وہ دنیاوی کاموں کی طرف اشارہ ہے، یہاں پہ کسی عبادت کی طرف اشارہ نہیں ہے، یعنی کہ اس دنیا کو ایکسپلور کیا جائے۔ جو اللہ پاک نے اس دنیا کے اندر رکھا ہے، اس کو کہا جا رہا ہے کہ اس دنیا کو دیکھو اور اس کے اندر چلو پھرو اور اس کے اوپر جو ہے اپنی دسترس حاصل کرو۔ اور اگر آیات کا رب دیکھا جائے تو سابقہ جتنی آیات بھی گزری ہیں ان میں ترتیل قرآن کا ذکر ہے، رات کی تنہائی کا ذکر ہے، قولاً ثقیلا کا ذکر ہے، یعنی کہ وہ سارے معاملات جو کہ آپ کی روح کے ساتھ متعلق ہیں، آپ کی اندر کی دنیا کے ساتھ متعلق ہیں۔ اور اس آیت مبارکہ میں سبحان طویلا، وہ سارے معاملات جو کہ آپ کی دنیا کی زندگی کے ساتھ متعلق ہیں۔ یہ دین دنیا کا بیلنس ہے جو اللہ پاک ہمیں سکھاتے ہیں کہ کچھ اوقات ایسے اللہ پاک نے ہمیں دن رات میں دیے ہیں کہ جن کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہوتا ہے، ہمارے اپنے اندر کی دنیا کے ساتھ ہوتا ہے، اور کچھ اوقات اللہ پاک نے ہمیں ایسے دیے ہیں جو کہ مخلوق کے ساتھ چلنے کے ہوتے ہیں اور اس دنیا کے لیے ہوتے ہیں۔ پھر مفسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ آیت مبارکہ میں سبحان طویل جو ہے نبی علیہ السلام کو مخاطب کر کے کہا گیا ہے، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے چھوٹے چھوٹے سے سیٹ اپس ہوتے ہیں، ہمارے خاندان چھوٹے ہوتے ہیں، ہماری زندگی کے مقاصد بہت چھوٹے ہوتے ہیں، مگر اس کے باوجود ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ تو جس ہستی کو یہ ٹارگٹ دیا گیا ہو کہ آپ نے کل انسانیت تک اللہ کا پیغام پہنچانا ہے، تو آپ علیہ السلام کی زندگی کے مشاغل کیا ہوں گے، آپ کے لیے سبحان طویل کیا ہوگا۔ لہذا نبی علیہ السلام کے دن سب کے کاموں کو اگر دیکھا جائے تو صرف تعلیم، تبلیغ، دعوت، مخلوق کی اصلاح اور دوسروں کی بھلائی کے لیے مسلسل چلنا ہے، مسلسل چلنا ہے، اور مزید اس میں جہاد بھی ہے، ہجرتیں بھی ہیں۔ تو گویا کہ آیت مبارکہ میں کہا جا رہا ہے کہ نبی علیہ السلام آپ کا مقصد بہت بلند، بہت اونچا ہے، اور اس کے لیے آپ کو دن میں ایک بہت طویل سٹرگل کرنی ہے، بہت طویل محنت کرنی ہے۔ اور یہاں پہ بہت ہی خوبصورت نقطہ جو اہل علم بیان کرتے ہیں وہ یہ بھی ہے کہ جن لوگوں کی راتیں تہجد میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ گزرتی ہیں، تو ان لوگوں کے دن کے مشاغل جو ہوتے ہیں وہ سبحان طویل ہی ہوتے ہیں، کہ ان کی زندگی میں کوئی مقصد ہوتا ہے، کوئی ٹارگٹ ہوتا ہے جس کے لیے وہ مسلسل چلتے رہتے ہیں، مسلسل چلتے رہتے ہیں۔ لہذا یہ بھی ہمارے نبی کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے کہ انسان کی زندگی میں کوئی مقصد ہو، کوئی کام ہو جس کے لیے وہ سبحان طویل کرے، مسلسل ایفرٹ کرے، مسلسل چلتا رہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگنی چاہیے کہ ہمیں بھی اپنے نبی علیہ السلام کی زندگی کی یہ سنت نصیب ہو کہ ہماری راتیں اپنے رب کے ساتھ گزریں، اور ہماری زندگی جو ہے اس میں کوئی مقصد ہو، اس میں کوئی ٹارگٹ ہو جس کے لیے ہمارا بھی مسلسل چلنا ہو اور سبحان طویل ہو۔ آمین یا رب العالمین۔